السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم امام علی مقام امام حسین کے ساتھی کا تذکرہ کریں گے۔ شروع سے سمجھتے چلیں تو وہ جو امام علی مقام کے ساتھی ہیں وہ در حقیقت صحابی رسول بھی ہیں۔ بچپن سے آپ کے ساتھ میں ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ نواسۂ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ چند لڑکوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ تھوڑی دیر وہاں پر رکنے کے بعد امام حسین وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر چند لڑکے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ایک لڑکا ہوتا ہے، اسے حضور اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں اسے۔ اندازہ لگائیں کہ زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حضور کے قدم کی خاک کے برابر ہو، لیکن حضور اس بچے کو صرف اپنے پیر پر بٹھاتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے؟ یہاں پر تو سارے کے سارے صحابہ کرام کے ہی بچے ہیں، لیکن آپ کی اس بچے کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابھی جب ان کے درمیان میں میرا بیٹا حسین کھیل رہا تھا، وہ کھیل کر کے یہاں سے جب چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہ لڑکا تھا کہ جہاں حسین کے قدم پڑے تھے اس قدم کی مٹی کو اپنے سر پر لگا رہا ہے، اپنے ماتھے پر لگا رہا ہے، یہ عزت و تکریم کر رہا ہے، یہ محبت ہے اس کی امام علی مقام امام حسین کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اور کوئی عمل نہیں، بلکہ اس کی محبت حسین کے ساتھ ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا رہا ہوں۔ یعنی جو شخص امام حسین سے محبت کرتا ہے، حقیقت میں حضور اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہو گئی، لیکن آپ کو یہ بات جان کر کے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ بچہ کون تھا، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر ان کو نام ہوتا ہے، پہچان ملتی ہے۔ تو وہ بچہ جو بچپن میں اس قدر محبت کر رہا تھا امام حسین کے ساتھ، بڑا ہوا، زمانے کے سامنے اس نے کس طریقے سے امام علی مقام حسین کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، یہ بھی تو جاننا ہے۔ تو وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا حبیب ابن مظاہر ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، وہ سیدنا حبیب ابن مظاہر کے جو ہر جگہ پر امام علی مقام امام حسین کے ساتھ کھڑے رہے، امام حسین کے ساتھ میں تھے، اور وہی حضرت سیدنا حبیب ابن مظاہر کہ جو کربلا کے میدان میں بھی سیدنا امام علی مقام امام حسین کے ساتھ میں، عمر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام علی مقام امام حسین کے ساتھیوں میں سب سے بڑے، سب سے بوڑھے حضرت حبیب ابن مظاہر۔ حالانکہ وہ کربلا کے میدان میں پہلے سے امام حسین کے قافلے میں نہیں پہنچے تھے، مکہ سے آپ کربلا کی طرف آپ آئے، لیکن وہاں پر آپ ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن جب امام علی مقام نے پڑاؤ کیا کربلا کے میدان میں، فوراً خط لکھا حضرت حبیب ابن مظاہر کو، اے حبیب ہم لوگ کربلا میں ہیں، آ جاؤ۔ سیدنا حبیب ابن مظاہر فوراً چلے آتے ہیں، فوراً آ جاتے ہیں، امام حسین کی ایک صدا پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، لبیک یا حسین، حاضر ہو جاتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ اور وہ
اس قدر محبت کیا کرتے تھے امام علی مقام امام حسین سے کہ آپ بار بار کہتے کہ حسین مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دو، حسین مجھے جنگ میں جانے. حالانکہ عمر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی کمر بھی ٹیڑھی ہو چکی تھی، صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھے جانے کی اجازت دو. امام علی مقام امام حسین ان کو اجازت دیتے ہیں میدان جنگ، میدان کارزار میں جانے کی. حضرت حبیب ابن مظاہر میدان کارزار میں جاتے ہیں، لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں. ایک بوڑھے شخص اپنی عمر کا لحاظ کر جا کر کے اپنے گھر میں رہے، یہاں پر کیا کرنے آ گیا ہے؟ یہاں پر اگر آیا تو ایک جھٹکے میں مار دیا جائے گا. حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے حسین کے نام پر قربان ہونے کے لیے ہی آیا ہوں، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ اب تک میں زندہ بھی اسی لیے ہوں کہ اہل بیت کی محبت میں مر جاؤں، حسین کے نام پر قربان ہو جاؤں، اسی لیے میں زندہ ہوں، مرنے کے لیے ہی تو آیا ہوں. حضرت حبیب ابن مظاہر کا یہ جذبہ دیکھ کر کے وہ لوگ بھی حیرت زدہ ہو گئے. آخرکار ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. اس عالم میں بھی حضرت سیدنا حبیب ابن مظاہر عمر کے اس پڑاؤ پر بھی اس قدر آپ مقابلہ کرتے ہیں کہ سامنے دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں. ادھر حسین واہ واہ کر رہے ہیں کہ واہ حبیب تو نے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا ہے. جو بھی حضرت حبیب ابن مظاہر کے سامنے آتا، مقابلے کے لیے آتا، اس کو واصل جہنم کر دیا کرتے حضرت سیدنا حبیب ابن مظاہر. لیکن آخرکار وہ لمحہ بھی آیا کہ سیدنا حبیب ابن مظاہر پر وار کیے گئے. آپ وہاں پر میدان کارزار میں زمین پر گرتے ہیں. سیدنا امام علی مقام فوراً جاتے ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر کو اپنی گود میں ان کا سر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حبیب تو نے میری غلامی کا حق ادا کر دیا ہے، تو نے وفا کا وہ عظیم وفا کی داستان لکھی ہے کہ زمانہ تجھے یاد کرے گا. یہ سیدنا حبیب ابن مظاہر ہے کہ جو بچپن سے لے کر کے آخری لمحے تک زندگی کے امام علی مقام امام حسین کی غلامی میں رہے. انشاءاللہ اس سے آگے پھر اور اس طریقے کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.